الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حمد و ثنا، پاکی و تقدیس، کبریائی اور مہانتا، گریٹنس اینڈ گلوریفیکیشن ہے اسی ایک اکیلے رب کے لیے جس کے سوا کوئی مالک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر ایک کی تقدیر کا ودھاتا، خود مختار اور اپنی مرضی کا مالک، جس کی مرضی کسی کے بندھن میں نہیں، اس کی مرضی کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ رب العرش العظیم ہے وہ، The glorious throne of almightiness کا وہ ایک اکیلا مالک، وہی ایک اکیلا ہے جس نے سب کو پیدا کیا، ان گنت اور بے شمار اس کی مخلوق، اس کی کریشن کو ہم گن نہ سکے، لیکن اس کے پاس اس کی مخلوق کی پوری گنتی اور ریکارڈ موجود ہے۔ کوئی بھی مخلوق جتنی بھی پلکیں جھپکتی ہوں اس کے ریکارڈ میں درج ہیں۔ ایک معمولی سی کریشن کتنی ہی سانسیں لے وہ بھی اس کے ڈیٹا میں محفوظ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس کا ریکارڈ سسٹم بالکل فلالیس، ایرر فری اینڈ وائرس فری، اس کے ڈیٹا، کوئی چیز اس کے ریکارڈ سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کی زندگی اس کے قبضے میں اور ہر ایک کی موت بھی اسی کے قبضے میں، اور کسی کو اس نے ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو اپنی موت کے وقت اس دنیا سے لازماً جانا ہی جانا ہے۔ اگر کسی کو موت نہیں، کسی کو فنا نہیں، تو وہ ایک اکیلا مالک ہے جس کے جلال اور اکرام کی کوئی انتہا نہیں۔ اس رب کا ہم شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں وجود کا جامہ بخشا، ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے اس نے زمین کو ہمارے کام پر لگا دیا، اس نے اعلیٰ درجے کا لائف سپورٹ سسٹم قائم کیا کہ اس کی ہر مخلوق ہماری زندگی کے کام آ رہی ہے۔ ان گنت نعمتیں اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، اور ان سب کا دینے والا اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ہماری فطرت اور ہماری ضرورتوں کو اس نے ایک دعا کا درجہ دے کر وہ نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائی جس کی ہم نے کبھی اس سے دعا بھی نہیں کی تھی۔ اور اس کارخانہ قدرت کا تنہا اور ایک اکیلا چلانے والا وہی، ہر خوبیوں، قدرت و کمالات کا مالک، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی قدرت کے دائرے سے باہر ہو، اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، ہر ناممکن اس کے لیے بالکل ممکن ہے۔ ہر تعظیم اور احترام کا وہ ایک اکیلا مستحق، پھر کیوں نہ انسان اپنے آپ کو اسی کی غلامی میں دے دے۔ یہ زندگی کی جو گاڑی چل رہی ہے اس میں غور سے دیکھو تو اس کی قدرتوں کے منظر ہمیں دکھائی دیں گے۔ یہ ساری کائنات اس کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ والشمس وضحاها، سورج اپنی روشنی کے ساتھ ظاہر ہو تو اپنے رب کے پروویڈنس اور اس کی پروردگاری اور اس کے جاہ و جلال کی گواہی دے، اور وہی سورج جب غروب ہو تو اپنے مالک کی فرما برداری کی گواہی دے۔ والقمر اذا تلاہا، راتوں میں چاند اپنی چاندنی سے گواہی دے کہ اس کے رب نے اپنی کسی مخلوق کے ذریعے اس کو روشنی عطا فرمائی۔ اور والنہار اذا جلاہا، اور دن جب چڑھے تو گواہی دے کہ ساری کائنات اس کے رب کے نور سے روشن ہوتی ہے۔ اور واللیل اذا یغشاہا، اور رات جب چھا جائے تو اس کے اندھیروں سے مخلوق کی موت کی گواہی ملتی ہے۔ والسماء وما بناہا،
آسمان کی بلندیوں سے گواہی ملے کہ اس کی اونچائیوں کے ناپنے کے انسانی سارے پیمانے ناکافی ہیں. اور والارض وما طحاها، زمین کی رانائیاں اپنے رب کا پیغام دے رہی ہیں کہ اس میں ایک معمولی سے بیج کو وشال درخت بنانے کی قوت اللہ تعالیٰ نے موجود رکھی. ہر درخت کے سوکھے پتے اپنی بے بسی اور محتاجی کی دلیل دیتے ہیں اور اپنے وجود کی کوئی حیثیت نہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور وہی درخت کی ہری بھری شاخیں گواہی دیتی ہیں کہ انہیں ایک اکیلے رب نے زندگی بخشی. سمندر اور دریاؤں کی موجیں گواہی دیں کہ اس ایک اکیلے رب کے آرڈر پر اپنی حدود میں ہیں، وہ اپنی لیمیٹیشنز میں ہیں. اور اس طرح اللہ کی ہر مخلوق ایک خاموش پیغام دے رہی ہے کہ اس کا مالک ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہر کریشن گواہی دے رہی ہے کہ اس کا رب تمام ہے اور سارے نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے. ہر مخلوق اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک ایک میسج دے رہی ہے، ایک سندیش دے رہی ہے. گویا انسانوں سے وہ بات کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کائنات کو ایک اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا. لیکن انسان دوسری آوازوں میں اتنا کھویا ہوا ہوتا ہے کہ اسے اس کائنات کا یہ خاموش پیغام سنائی نہیں دیتا. انسان اپنے آپ میں اتنا گم ہے کہ ان روشن حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. اور اس طرح انسان اپنی عقل کو چھٹی کرتا ہے، اپنے عقل مند ہونے کے باوجود بے حسی اور نادانی کا ثبوت دیتا ہے. سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسان کو اپنے رب سے متعارف کروایا، انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت بتائی کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. ہر انسان کو وہ حقیقت بتائی جس سے وہ انجان اور لاپرواہ تھا. انہوں نے بتایا کہ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، نڈر اور بے خوف ہو کر جو چاہے بولتا ہے، جو چاہے کرتا ہے. اگر کسی کو کچھ مال پلے پڑ گیا تو سمجھتا ہے کہ اس کا مستقبل اور اس کا فیوچر محفوظ ہے. کسی کو اقتدار یا پاور حاصل ہوا تو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اقتدار اور پاور اس سے کبھی چھینے گا نہیں. اور ہر انسان اپنے آپ میں ایک پر اعتماد اور بے فکری والا چہرہ لیے ہوئے گھوم رہا ہے. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی آنکھوں پر سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. جب موت کا فرشتہ اس کو موجودہ دنیا سے نکال کر اگلی دنیا میں پہنچا دے گا تو اچانک انسان کو محسوس ہوگا کہ جس دنیا میں وہ جی رہا تھا وہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا جس کو وہ ایک حقیقت سمجھ بیٹھا تھا. انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا تھا لیکن اپنے آپ کو وہاں بالکل بے اختیار پائے گا. اپنے آپ کو مال و جائیداد اور پراپرٹیز والا سمجھ رہا تھا، بالکل خالی ہاتھ اپنے آپ کو پائے گا. اس کو گمان تھا کہ اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اس کے پاس مین پاور ہے، فورسز ہیں، لیکن پائے گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کی حیثیت مکھی اور مچھر کے برابر بھی نہیں ہے. وہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس بہت فالوورز ہیں، سنگی ساتھی ہیں، لیکن اپنے آپ کو بالکل تنے تنہا اور اکیلا پائے گا. یہ وہ تعلیمات ہیں جو آج سے 14 صدیوں پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو دی، اس ہمدردی کے ساتھ کہ انسان کو وہ معلومات مل جائیں جو اس کی آخرت کے لیے اشد ضروری ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اس دنیا نے ایک سنہرا دور دیکھا بھی. اللہ کی کتاب کی تعلیمات کے ذریعے توحید، ایمان اور اخلاق کا ایک خوبصورت دور اس دنیا میں آیا، لیکن یہ سنہرا دور جو ہے بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے لگا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا گیا اور لوگوں کے اپنے خود کے ایجنڈے چلنے لگے اور دنیا فریب کی دنیا بنتی چلی گئی. انسان کو ایسے نعرے مل گئے کہ وہ اپنے ذاتی فائدے کو قومی خدمت بتانے لگا. ایسے الفاظ کا ماہر بن گیا کہ
اپنے ظلم و فساد کو حق اور انصاف کا وہ روپ دینے لگا، اور ایسے قانونی نکتے اس نے نکال لیے کہ اپنے جرم کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ خود ہی دینے لگ گیا۔ اور وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، انسان نے مال و جائیداد کے روپ میں ایک ایسا خدا تسلیم کر لیا جس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس طرح جم کر محبت کرنے لگا جیسے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ مذہب کے نام پر انسان کو ایسی نمازیں حاصل ہو گئی جن کے ساتھ تکبر اور حسد جمع ہو سکتا ہے، ایسے روزے مل گئے جس میں ریاکاری اور دکھاوے سے بھرے ہوئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سمجھ لیا کہ اپنی بدعمالیوں کے باوجود وہ قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ ایسی آخرت مل گئی انسان کو جہاں جنت صرف اپنے لیے اور جہنم دوسروں کے لیے۔ ایسا دین حاصل ہو گیا جو صرف بحث اور مباحثہ کرنے کے لیے، زبانی پہلوانی کرنے کے لیے، اور اس طرح دین کا یہ حال بنایا کہ فضائل اور مسائل کی دکانداری چل نکلی۔ فضائل کے نام کی لاٹریوں کے بمپر ڈرا بتائے جانے لگے، اور مذہبی لیڈرشپ کے ایسے نسخے معلوم ہو گئے جس میں خود کی لیڈری اور قومی سیاست کو اسلام کا لباس چڑھا دیا گیا۔ یہ صرف دنیاوی فائدوں کے لیے ان سارے فریب کا لباس انسان پہنے ہوئے ہیں، مگر کھوٹا سکہ اس وقت تک ہی کھرا دکھائی دے گا جب تک وہ پرکھنے کی کسوٹی پر سے نہ گزرے، اور اس طرح یہ فریب کا کاروبار اس وقت تک ہی چلے گا جب تک قیامت کے دن سارے انسان بے نقاب نہ ہو جائیں۔ آج امتحان کی آزادی ہے، آج آدمی کو موقع ہے کہ جو چاہے کر لے، مگر جب امتحان کی مدت ختم ہوگی تو آدمی اپنے آپ کو بالکل بے بس پائے گا، اپنے مالک کے سامنے ایک لائن میں کھڑا ہوگا، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ وہ بولنا چاہے گا لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ بول سکے، اس کی ہمت اور جرأت نہ ہو سکے کہ زبان سے ایک لفظ بھی بول سکے۔ قرآن مجید میں قیامت کے منظر بتائے گئے ہیں، معنی کے اعتبار سے الحمدللہ ہم اس سے ہمکنار تو ضرور ہیں، لیکن اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے تعلق سے جو آیاتیں ہیں انہیں پڑھ کر ہم میں خوف خدا، توکل علی اللہ اور تقوی ہمارا بڑھنا چاہیے، جیسا فرمایا سورۃ الانفال میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایکچوئل مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان اور توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت ہم میں نہیں ہے، ایٹ لیسٹ میں اپنے آپ کی بات کروں، اپنے آپ کے بارے میں کہوں، مجھ میں اس کی کمی ہے۔ ہم بھی قرب قیامت کے تعلق سے کئی باتیں سوچتے ہیں، قرب قیامت کے آثار تلاش کرتے ہیں، مگر اپنی موت جو اپنی ذاتی اور پرسنل قیامت ہوگی اور وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کے بارے میں بالکل فکر مند نہیں رہتے، بلکہ حال ہمارا کیا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کب آئے گی اس کے تعلق سے تاریخیں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، جبکہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، اس کے آنے کا وقت سوائے اس کے کسی کو نہیں معلوم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے کہ قیامت کی تاریخ، دن، سمے کسی کو نہیں بتایا۔ اسی طرح موت کی تاریخ، دن اور وقت بھی نہیں بتایا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پوشیدہ ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی موت کی تاریخ بتا دے تو کیا حال بنے گی انسان کے۔
ذرا ہم اس مجرم کی کیفیت کو محسوس کریں جس کے لیے عدالت نے موت کی سزا سنا دی ہو. اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دن کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے, راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, ہر وقت اس کی نگاہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے, دیکھتے ہوئے یا ٹہلتے ہوئے کہ کب جیلر موت کا فرمان لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ چلو بھائی پھانسی کے تختے پر. یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے اگر پوشیدہ رکھی ہے موت کی تاریخ میں تو بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پرسوں ہمارا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا. وہ میرے بہنوں ہی تھے اور ایک شخص اور پرسوں ہی اس کا انتقال ہوا. اس کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں, عبدالرشید صوبانی. بہت مخیر آدمی, سماج کے ایسے ایسے کام کیا کہ he proved himself to be an asset of the society. اب یہ دونوں اشخاص کا انتقال ہوا. The best gift to the departed soul is prayer for salvation. اس دنیا سے جانے والے کے لیے اگر کوئی بہترین تحفہ ہے تو وہ ہے اس کے لیے دعائے مغفرت. اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے دعائے مغفرت کا انتظام اس طرح کروایا کہ انسان سوچ بھی نہ سکے, پرسیو بھی نہ کر سکے. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. وہ مخلوق جو اللہ کا عرش اعظم اٹھائے ہوئے ہے اور وہ مخلوق جو عرش اعظم کا طواف کر رہی ہے, اپنے رب پر ان کا ایسا ایمان ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے. اور دعا کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. مومنوں کے لیے اللہ سے استغفار مانگتی ہے. دعا ان کی ہوتی ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. ان کی دعا ہوتی ہے ہمارے رب ہے, ہمارے پالنہار, آپ کی رحمت اور آپ کے علم نے ہر چیز کو کور کیا ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ بخش دیجئے, مغفرت فرما دیجئے آپ کے ان بندوں کی جو بار بار آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں, پلٹتے ہیں, آپ کی راہ پر چلتے ہیں. رب تعالیٰ آپ ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیجئے. اور ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. ہمارے رب داخل کر دیجئے انہیں سداوار جنتوں میں, ان کو, ان کے صالحین آبا و اجداد کو, ان کے اسپاؤزز کو, ان کے جوڑوں کو, ان کی اولاد کو اور ان کی نسل کو. رب تعالیٰ آپ ہی العزیز اور الحکیم ہیں. اور وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم. انہیں پریزرو کر لیجئے, انہیں بچا لیجئے ہر قسم کی سیئات سے, تمام رانگز سے. اے ہمارے رب, اس دن سیئات سے وہی بچ سکتا ہے جس پر آپ اپنا رحم و کرم فرما دیں. رب تعالیٰ آپ کی طرف سے مغفرت ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں, آپ الغفور اور رحیم ہیں. اس سے پتہ ہمیں چلنا چاہیے کہ مغفرت کتنی اہم شے ہے. اور یہ رب تعالیٰ کے الرحمن اور الرحیم ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ اپنے بندوں کی مغفرت کی دعا ایسی مخلوق سے کروا رہا ہے جسے انسان دیکھ بھی نہ سکے اور سوچ بھی نہ سکے. ہم بھی مرحومین کے لیے وہی دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق کر رہی ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. مرحوم کی اولاد نے اور ان کے رشتہ داروں نے جو ان کی خدمات کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان خدمات کو اور سیواؤں کو قبول فرماتے ہوئے انہیں اجر عظیم سے نوازے, ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ سماج کے میں تمام لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, جنہوں نے مرحوم کے انتقال پر جو ضروری کارروائیاں ہوتی ہے اس میں اپنا قیمتی وقت لگایا. اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الذي جاء بالهدى والفرقان وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك أنت السميع مستجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.